عمران خان کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بات چیت کی خواہش پوری ہونا مشکل ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ اول، اپنے پیش رو کے برعکس جنرل عاصم منیر نے حکومت سے باہر کبھی کسی سیاستدان سے ملاقات نہیں کی۔ انہوں نے خود کو سیاست اور سیاستدانوں سے دور رکھا ہے اور حلف بھی فوجی افسران سے اسی بات کا متقاضی ہے۔ دوم، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رکن عمران خان پر بھروسہ کر کے ان سے ایسے حالات میں ملاقات کر سکتا ہے جب وہ جانتے ہوں کہ عمران خان نے اپنے سب سے بڑے محسن اور سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے ساتھ کیا کیا۔ عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد سے لے کر اب تک عمران خان نے جنرل باجوہ سمیت ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر ہر طرح کا الزام عائد کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانے، اس پر الزامات عائد کر کے ہدف بنانے اور اپنے قتل کی سازش کا الزام بھی اسٹیبلشمنٹ پر عائد کرنے کی وجہ سے عمران خان ناقابل بھروسہ شخص بن چکے ہیں۔ فوجی جنرل سے بہتر یہ بات کون جانتا ہوگا کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے کیا کچھ کیا اور اس کے بعد حکومت چلانے میں بھی مدد کی۔ اپنی حکومت میں عمران خان، جسے ملک کا بہترین جرنیل کہتے رہے، اسی شخص کو پی ٹی آئی چیف عمران خان نے غدار، سازشی اور سب سے بڑا دشمن قرار دیا۔ جنرل باجوہ کے آخری دنوں تک عمران خان ان پر دباؤ ڈالتے رہے کہ شہباز شریف کی زیر قیادت پی ڈی ایم حکومت کو ہٹا کر جلد الیکشن کرائے جائیں۔ گزشتہ سال اگست میں عمران خان نے خبردار کیا تھا کہ آپ کے پاس اپنی پالیسی پر نظر ثانی کے لیے اب بھی وقت ہے۔ یہ کہتے ہوئے عمران خان نے الزام عائد کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کرپٹ لوگوں کے ساتھ مل گئی ہے۔ عمران خان نے اپنے سیاسی مخالفین جو اب حکومت میں بیٹھے ہیں ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے وہ یہ چاہتے کہ وہ ان کی خواہشات کی تکمیل کرے۔ فوج میں کمان کی تبدیلی کے بعد عمران خان کی موجودہ آرمی چیف سے توقعات وہی رہیں۔ تمام تر تنقید اور الزامات کے بعد پی ٹی آئی نے جنرل باجوہ کے آخری دنوں تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ قائم رکھا، تاہم کمان کی تبدیلی سے یہ روابط بھی ختم ہو گئے۔ حال ہی میں پی ٹی آئی کے سینئر ترجمان اور سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پارٹی کا کسی بھی سطح پر کوئی رابطہ نہیں۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی اور کہا تھا کہ غیر سیاسی رویے کی وجہ سے اس کا کسی سیاسی رہنما یا جماعت سے رابطہ نہیں ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنی توجہ خالصتاً پیشہ ورانہ امور پر مرکوز رکھی ہوئی ہے۔ آئی ایس اے کے وہ سینئر افسران بھی اب کسی طرح کی بات چیت کے لیے تیار نہیں جو ماضی میں پی ٹی آئی والوں سے رابطے میں تھے۔ تاہم موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کا اصرار تھا کہ آئی ایس آئی والوں کو کسی بھی رہنما یا سیاسی جماعت سے رابطوں سے روک دیا گیا ہے۔ اس وقت فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ دعویٰ سننے میں تو اچھا لگتا ہے کہ وہ غیر سیاسی ہے اور کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، لیکن حقیقت میں وہ نیوٹرل نہیں ہے۔ ایک اخبار میں عمران خان کے قریبی ساتھی کے حوالے سے یہ خبر بھی شائع ہوئی تھی کہ صدر الوی موجودہ آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان رابطے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ایسا ہو نہیں پایا۔ تاہم آزاد ذرائع سے اس بات کی تصدیق نہیں ہو پائی۔